حضور بڑی مہربانی آپ کے نعرے سانس لینے کا موقع فراہم کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ مت کر دیجیے گا ان نعروں کو، پھر میرے سلسلہ سخن میں بڑی رکاوٹ آ گی۔ بہرحال آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت بلکہ شکر گزار ہوں آپ کا، آپ میری بڑی مدد کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے دوسرے برادر بیٹھے صلوات اور نعروں کے ذریعے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیکن یہ نعرے میں بات آ گئی، مجھے ایک بات کہنے دیجیے کہ آپ کا جذبہ ہے، قابل قدر ہے، جناب سیدہ آپ کو اس کا ثواب بھی دے گی، یہ جو لگتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ لیکن دیکھیے کیونکہ اس نعرے میں کچھ تھوڑی سی ایک مشام تک پہنچتی ہے، جو عطر اس نعرے میں ہے وہ لگتا ہے کوئی سیاسی جیسا زندہ باد مرد آباد، تو اس کے بجائے صرف اور صرف صلوات بھیجیے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کچھ حسینیت زندہ باد، یہ حسینیت کیا ہوتی ہے، یہ یزیدیت کیا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ تو آپ صلوات بھیجیے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود بھیجیے، لیکن اس میں ذرا کچھ سیاسی جلسے کی تھوڑی سی بو سی آتی ہے۔ میں اس لیے دس بستہ گزارش کرتا ہوں، بالکل ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ، اگر میرے کسی بھائی کو جس نے نعرہ لگایا ہو دل کو اس کے گراں گزرا ہے تو میں ممبر سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، یقیناً ان کو گراں گزرے اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، اگر نہیں گزرا تو پروردگار ان کو سلامت رکھے، اور گراں گزرا تب بھی پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ اور درود بھیجے بلند آواز سے۔ اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ کل موصوف نے یہ فرمایا کہ مجلس میں نعرہ حیدری بھی لگاؤ، نعرہ تکبیر بھی لگاؤ، صلوات بھی لگاؤ، لیکن حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کے نعروں سے سیاست کی بو آتی ہے، لگتا ہے کہ سیاسی جلسہ ہو رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یزیدیت اور حسینیت سمجھ نہیں آتی۔ تو قبلہ اگر نہیں سمجھ میں آتی تو پھر کوئی اور جگہ جا کر ڈھونڈے، مجلس کے فرش پر اور ممبر آپ کی جگہ نہیں ہے، اور مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 20-25 سال کے بعد جو یہ کہے کہ مجھے حسینیت اور یزیدیت سمجھ میں نہیں آتی، اس سے میں اور کوئی بھی توقع نہیں ہے بھی نہیں۔ لیکن میرا سوال پہلے تو بانیان اعضا سے ہے کہ اگر تمہارے اندر ذرا بھی حسینی خون موجود ہے تو ذرا توجہ کرو کس کو بیٹھا رہے ہو۔ لیکن ان سے بھی مجھے کوئی غرض نہیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی ذاتی غرض موجود ہو درمیان میں، لیکن سب سے زیادہ شکوہ مجھے اس فرش پر بیٹھنے والے لوگوں سے ہے۔ میں اسے اب مجلس نہیں کہہ سکتا جس میں بولنے والا خطیب یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے حسینیت اور یزیدیت سمجھ میں نہیں آتی، یزیدیت مرد آباد اور حسینیت زندہ باد کے نعروں سے سیاست کی بو آتی ہے، میں اسے مجلس نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس محفل میں جانے والے لوگوں سے یہ ضرور سوال کروں گا کہ کیا ماں کی گود سے لے کر اب تک تمہیں عزاداری کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ عزاداری جس کا ایک ایک شاعر مقصد حسینی بتلا رہا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عزاداری، اس عزاداری کی تو اصل ہی حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مرد آباد ہے۔ یہ جو 1400 سال سے ہمیں بقا دیتی آئی ہے، یہ دیتی ہی اسی لیے آئی ہے کہ اس فرش کا مطلب، جس فرش سے جو حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد نہ سمجھ کر جائے وہ مجلس سے نہیں جاتا، کسی اور محفل سے اٹھ کر جاتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، محمد آل محمد صلوات۔ میں اس کو کیسے عزاداری سید الشہداء کہہ دوں کہ جو حسینیت اور یزیدیت نہیں سکھاتی؟ ہم کیسے اس کو عزاداری سید الشہداء مان لیں کہ جو حسینیت اور یزیدیت کے درمیان میں فرق نہیں بتلا سکتی؟ ہم اس کو کیسے عزاداری سید الشہداء مان لیں کہ جہاں پر اس طرح کی باتیں کی جائیں اور کوئی جواب نہ آئے؟ عزیزان محترم، یہ عزاداری جس کے لیے سید الشہداء نے اپنے فخر اسماعیل کا لہو دیا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ بتا رہا ہے کہ حسین کس لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم خود شہنشاہ کربلا کی زبان سے ان کے مقاصد کو بھی بیان کریں گے، اور بھی جتنی بھی باتیں ہیں۔ کاش انہوں نے جو دوسروں کو تحقیق کا درس دیتے ہیں ایک دفعہ زندگی میں زیارت عاشورہ پڑھ لی ہوتی ترجمے کے ساتھ، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ عربی آتی نہیں ہے۔ بھائی ایک ایک چیز بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کہاں کہاں جا کر چھپو گے؟ حسین نے ہر جگہ مقصد بیان کیا ہے اپنا۔ حسین کا مقصد دبانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو 1400 سال سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء بند ہو تو یزیدیت کو موقع ملے سانس لینے کا۔ یزیدیت کا سانس روکنے کا نام ہی حسینیت ہے، اور دنیا میں جب تک میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس یزیدیت
کے نصیب میں فنا ہونا ہے، حسینیت کے نصیب میں باقی رہنا ہے، اور یہ جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے عزادارو انشاءاللہ ہم اثر ظہور میں زندہ ہیں۔ یاد رکھو یہ یزیدیت اپنی آخری کروٹیں لے رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ان کی ان باتوں سے ان کے چہرے بے نقاب ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔